رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس بخاری شریف ہمارے اس پروگرام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب بخاری شریف کی مختلف احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ترتیب سے ہم حدیثیں لے کر چلیں تاکہ ہمارے سننے والے اس عظیم کتاب میں موجود احادیث پر واقف ہو سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ اس امت کے لیے علم کا کیا کیا خزانہ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ تو 6 حدیثیں ہماری ہو چکی تھیں۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت بہت سی احادیث کریمہ لے کر آتے ہیں۔ پہلے جو آپ نے عنوان قائم کیا تھا اس کو ہم باب سے تعبیر کرتے ہیں کہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی۔ اس کے تحت 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا اور بالتفصیل عرض کیا تھا۔ اب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عنوان قائم کیا، پھر اس کے تحت ضمنی بہت سارے عنوانات قائم کیے ہیں، وہ ہے کتاب الایمان۔ گویا کہ اب ایمان سے متعلق جو احادیث کریمہ ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان احادیث کریمہ پر کلام کا آغاز کیا جائے، یہ بات سمجھ لیں کہ علماء احناف کے نزدیک بشمول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ بس دل کی اس کیفیت کا نام کہ دل جب اس پر یقین کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے حق اور سچ ہے، تو اس کا نام ایمان رکھا جاتا ہے۔ لیکن اجرائے احکام اسلام کے لیے، یعنی اسلام کے احکام کو جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو غیر مسلم ہے، مثال کے طور پر وہ اسلام سے متاثر ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات مثال کے طور پہ پڑھتا ہے اور پھر وہ ایمان لے آتا ہے، یعنی دل سے تصدیق کر دیتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ لے کر آئے حق ہے اور قرآن حق کتاب ہے، سب تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے اسے اقرار کرنے کا موقع نہ ملا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا شخص مومن تو کہلائے گا لیکن ہم اسے مسلمان تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری نگاہ ظاہر پر ہے اور شرعی احکام ظاہر پر ہی ظاہر کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے۔ لہٰذا اب جو شرعی احکام ہیں اسلام کے احکام، وہ اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا ہم اسے غسل نہیں دیں گے، ہم اسے کفن نہیں دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ غیر مسلموں کی طرح ہی چاہے دفنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے، لیکن ہمارے لیے اقرار باللسان ضروری تھا کہ وہ ہمارے سامنے زبان سے اسلام کا، ایمان کا اقرار کرتا کہ اسلام حق ہے یا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اس کی قلبی کیفیت پر ہم مطلع ہو سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک دل سے اگر کوئی تصدیق کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اب اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے۔ اور اگر کوئی بالفرض جیسے اب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے چاہے ہمارے سامنے آ کے اقرار نہ کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا اور کم از کم اسلام کا انکار نہ کرنا، یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر وہ ہمارے سامنے انکار کر دیتا ہے کہ معاذ اللہ
میں مسلمان نہیں ہوں، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن معذاللہ ثم معذاللہ انکار کر دیتا ہے، تو پھر ہم اسے مرتد کہیں گے کہ گویا کہ اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، پہلے یہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اور اب یہ اسلام سے پھر گیا تو وہ مرتد ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، یا ہمیں نہیں پتا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مثال کے طور پہ کوئی کرایہ دار ہے ہمارے علاقے میں آیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان آیا تو وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، تو اب اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ہمارے سامنے اس نے اسلام کا اقرار بھی نہیں کیا، لیکن یہ اسلام کے جو ظاہری عبادات ہیں، وہ اعمال جن کا تعلق اسلام سے ہے، انہیں وہ چونکہ اختیار کر رہا ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان مانیں۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہمارے سامنے تو اقرار نہیں کیا، اقرار نہیں بھی کیا تو اس نے ایسے اعمال ضرور اختیار کیے ہوئے ہیں جو اسلام کے یا مسلمان ہونے کی ظاہری علامت اور نشانی ہے، تو اسے مسلمان ماننا لازم ہے۔ تو خلاصہ کلام پھر یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، زبان سے اگر کوئی ہمارے سامنے اقرار کر لیتا ہے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اسلام کا انکار نہیں کیا، یا وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اسلام کے بارے میں اقرار وغیرہ ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ مسلمانوں والے اعمال کرتا ہے، تو یہ سب اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے کافی ہیں اور ہم اسے مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر محدثین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے، یعنی وہ تینوں چیزوں کو اسلام کا جز قرار دیتے ہیں کہ تصدیق بالقلب بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے متعارف کروائے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوں تو ایمان ختم ہو جائے گا، جبکہ احناف جیسے میں نے بتایا کہ احناف صرف تصدیق بالقلب کو ایمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ظاہری چیز چاہیے، دل کی تو تصدیق تو ہمارے سامنے نہیں آئے گی نا، اس لیے ہم کہتے ہیں یا تو اقرار باللسان ہو، ایک شخص اقرار کرے، اور مثلا یہ کافر کے لیے خاص طور پہ ہوگا جو مسلمان ہوا ہے کہ وہ ہمارے سامنے اسلام کا اقرار کرے، یا نمبر 2 مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا جیسے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے اور اسلام کا انکار نہیں کرتا ہے، یا پھر نمبر 3 وہ مسلمانوں والے جو افعال و اعمال ہیں انہیں ظاہری طور پہ اختیار کرتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے اور اس پہ اسلامی احکام کو جاری کیا جائے گا۔ اور احناف کے نزدیک جو ظاہری اعمال ہیں اس سے ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، ہاں ایمان کی صفات میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، یعنی اچھے اعمال کریں گے تو ایمان مضبوط اور قوی ہوگا اور برے اعمال کرنے والے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور ظاہری اعمال، گویا کہ ان کے نزدیک ظاہری اعمال ایمان کا ایک جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ بھی کر لے اور بشرطے کہ اس کو حلال سمجھ کے نہ کرے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوتا ہے، ہاں ایمان کمزور بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے ہیں تو آپ کا مذہب یہی ہے کہ ایمان میں تصدیق بالقلب بھی داخل ہے، اقرار باللسان بھی اور ظاہری اعمال بھی، اس لیے یہ کتاب الایمان کے تحت ایسی حدیثیں بھی لائیں گے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال و اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور گویا کہ امام بخاری ان احادیث کو لا کے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مسلسل اشارہ کریں گے کہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا یا اعمال کو ایمان کے ساتھ متصل فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اعمال ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہو، یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے امام بخاری نے چیز اختیار کی وہ دیگر ائمہ بھی اختیار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجتہد ہیں اور آپ کا اپنا اجتہاد ہے، امام شافعی کا اپنا ہے، خصوصاً باب العقائد کے اندر کوئی کسی کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہم حنفی ہیں لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو بہرحال امام بخاری جو حدیثیں یہاں پر لے کر آئیں گے اور اس میں اعمال کا تذکرہ ہوگا وہ اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، جبکہ ہم ان جن بھی حدیثوں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو ایمان کے ساتھ متصف فرمایا ہے. یہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، کہ جو امین نہیں، امانت دار نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. تو ہم وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ یہ اعمال سے ایمان قوی یا ضعیف ہوتا ہے. اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے، نہ کہ اسے ایمان کا جز بنانے کی غرض سے. یہ تھوڑی سی بحث ضروری تھی جو شروع میں نے عرض کی. اب ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 7 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. وَالْحَجْ، اور حج کرنا. وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو قرار دیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر بنیاد گر جائے تو عمارت بھی نیچے آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر 2 پہلو ہیں کہ ان 5 اعمال کو اسلام کی بنیاد کس جہت سے قرار دیا گیا ہے. کیا اس جہت سے کہ اگر یہ اعمال نہیں کیے تو اسلامی باقی نہیں رہے گا، یا اس جہت سے یا اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا کہ اگر ان 5 میں سے کسی کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عمارت ڈھا جائے گی. یا اس جہت سے پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ ان 5 میں سے اگر کوئی شخص کوئی عمل اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد یہ 5 اعمال و افعال ہے. تو یہی بالکل صحیح ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم لیتے ہیں. نمبر 1 کہ اسلام کی بنیاد کیا ان 5 چیزوں پر اس طرح ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا. تو سب اس پر متفق ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کر دے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا. مثلا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کو تسلیم نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے، زکوٰۃ کا انکار کر دے یا نماز کا انکار کر دے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، نماز کو معاذ اللہ فرض نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا. اسی طرح حج کی فرضیت کا اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کفر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو چند عرب قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا اور کہا ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے اور نہ ادا کریں گے کیونکہ یہ ایک جزیہ ایک ٹیکس ہے. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کچھ آبجیکشن کیا کہ یہ تو کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے خلاف خروج کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جوتی کا ایک تسمہ بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور اب وہ زکوٰۃ کا منکر ہوگا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو ان عرب قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار تو کیا ہی کیا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی انکار کر دیا تھا، تو وہ مرتد ہو گئے، سمجھ لیں اسلام سے باہر ہو گئے. اس لیے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا گیا. تو یہ پہلا جو پہلو ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر یقیناً اس طرح ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار گویا کہ اسلام کا انکار ہے اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا. دوسرا پہلو لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز انسان نہ اختیار کرے تو اسلام ختم ہو جائے؟ تو اس میں چند چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اس کا انکار کر، یہ تو مطلب بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں جو صرف انکار و اقرار سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض باقاعدہ عمل ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کوئی عمل سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک خیال ہے، ایک عقیدہ ہے. تو اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی چھوڑ سکتا ہے. اگر چھوڑے گا، انکار کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. دوسرا ہے نماز کا قائم کرنا. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، اگر کوئی نماز نہ پڑھے، بے نمازی ہو،
وہ کافر نہیں ہوگا۔ ایک ہے دیکھیں نماز کی فرضیت کا انکار، یہ بھی پہلے بات ہوئی کہ وہ تو کافر ہے، لیکن ایک شخص ہے نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی میں سستی سے کام لیتا ہے، اگرچہ صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان اس حدیث کے ظاہر کو بھی لیتے ہیں اور ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اگر کسی نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دی وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کثیر صحابہ کرام کا عقیدہ یا ان کا یہ نظریہ اختیار کیا جنہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے، اور وہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا، اور کفر بمانے ہے ناشکری، کیونکہ کفر کا مطلب دو ہوتے ہیں، ایک کافر ہو جانا یعنی کفر کو اختیار کرنا، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنا۔ جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا کفران نعمت، لوگ کہتے ہیں جی تو کفران نعمت میں مبتلا ہو گیا، یعنی نعمت کی ناشکری میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہاں یہ معنی لیتے ہوئے علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو گویا سرکار نے فرمایا اس نے اللہ کی ناشکری کی، اس لیے ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ باقی انشاءاللہ حدیث پر کلام کرتے ہیں لیکن نیکسٹ پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔